یہ معاملہ پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان بادوں کی گنتی کے برابر جب میں زندگی گزار دوں پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت آ جائے گی۔ کہ جب موت آنی ہی ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ میری روح مسجد اقصی کے قریب نکالی جائے۔ اور حضور نے فرمایا میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ دو سرخ ٹیلوں کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف کہاں پر موجود ہے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش کہ میری روح مسجد اقصی کے قریب نکالی جائے کیونکہ وہاں پر اور بھی انبیاء کرام کے مزارات ہیں، قبر ہے۔ فرماتے پتہ چلا محبوب کے برابر میں اپنی قبر کی وصیت کرنا یہ جائز ہے، محبوبوں کے برابر میں قبر میں دفن ہونا یہ جائز ہے، اپنی قبر بنانا یہ جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام، آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ مفسرین کرام نے اس سوال کو اٹھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست کب بنایا؟ جواب دیتے ہیں پیدائش سے پہلے، تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، لیکن اس کا اظہار کسی خاص موقع پر ہوا۔ اب وہ موقع کیا ہے بلکہ مواقع ہیں جو مفسرین کرام نے لکھے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بڑے مہمان نواز تھے۔ مفسرین نے لکھا کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، یہ بات ذہن میں رکھے، اور یہ اللہ کے محبوبوں کی تعریفیں ہیں، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے کر رہے ہیں۔ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ مفسرین فرماتے ہیں 3 میل کا سفر طے کرتے، کسی کو مہمان بنا کے لاتے، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ 70 سال عمر تھی، ایک شخص بوڑھا آ گئے، اسے مہمان بنا کے لائے، کھانا اس کے سامنے رکھا۔ حضرت ابراہیم نے تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا شروع کرنا چاہا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، فرمانے لگے اللہ کے بندے، اللہ کا رزق ہے، اللہ کا نام لے کے کھا۔ وہ کہنے لگا ابراہیم میں تمہارے 2-4 لقمے کے لیے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، نہیں، میں اللہ کا نام لے کے نہیں کھاؤں گا۔ مجوسی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے سے کھانا اٹھایا، وہ چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہو گئی، فرمایا ابراہیم اس کے کفر کے باوجود ہم اسے 70 سال تک کھلاتے رہے اور تم اسے 2 لقمے نہیں کھلا سکے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک کیفیت طاری ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے، اس کو تلاش کر کے لائے، سامنے بٹھایا، کھانا اسے کھلایا۔ وہ کہنے لگا ابراہیم بڑے عجیب آدمی، پہلے گھر سے بھگا دیا، اب خود لے کے آئے اور اس کھانا کھلا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے وہی بیان کی، وہ زارو قطار رونے لگا، کہنے لگا الہی مجھ جیسا کوئی لئیم نہیں ہے اور تجھ جیسا کوئی کریم نہیں ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کے قدموں میں گر گیا، کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم کی یہ ادا بہت پسند آئی، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر یہ لبے سڑک تھا۔ اچھا یہ اردو کے جملے بھی، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں لبے سڑک کے کنارے تھا، وہ لبے سڑک تو وہی ہو گیا نا، سڑک کے کنارے، آب زمزم کا پانی، اور جب آب زمزم بول دیا پھر پانی بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کو بھی سیکھنا چاہیے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، کبھی ہو بھی جاتا ہے، غلطی سے نکل بھی جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اب اس سڑک کے کنارے ان کا گھر اور مہمان نوازی میں مشہور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ شہر بابل کے اندر قحط سالی ہو گئی، ہریالی اگ نہیں رہی، جانور کمزور ہو گئے، اب لوگوں کے پاس گندم وغیرہ ختم ہو گئے، سب پریشان ہو گئے، کیا کریں صاحب؟
اب روٹی کون دے گا، کھانا کون دے گا، سب پریشان ہو گئے۔ کسی نے کہا، میں اپنی زبان میں کہوں، کہنے لگا سب کے لنگر بند ہو سکتے، ابراہیم کا لنگر بند نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھ لو کہ اللہ والوں کے لنگر کبھی بند نہیں ہو سکتے۔ داتا صاحب کی مزار پہ دھماکہ کیا، کئی لوگ شہید ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد صفائی ہوئی، داتا صاحب کا لنگر شروع۔ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف پہ دھماکہ کیا، صفائی ہوئی، لنگر شروع۔ جاؤ غریب نواز کے روزے پر لنگر جاری، داتا صاحب کے روزے پر لنگر جاری، عبداللہ شاہ غازی کے روزے پر لنگر جاری، عالم شاہ بابا کے روزے پر لنگر جاری ہے۔ اور یار ہم تو بڑے ہی یہ لنگر کھاتے ہوئے یہ تو نصیب کی بات ہے۔ اللہ اکبر کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگوں کے آستانے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم کے پاس چلتے ہیں۔ اب سوچئے آپ ذرا، ہمارے گھر میں ایک دو مہمان آ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پورا گاؤں کا گاؤں، علاقے کا علاقہ ہمارے پاس، ٹھیک ہے سب میرے مہمان ہیں۔ اب ان کی اہلیہ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، آپ نے کہا میرے قابل، میرے سرتاج، یہ اتنے مہمان آ گئے، اب ان کو کھلانا بھی تو ہے، یہ امید لے کے آئے ہیں، آپ ایسا کریں مصر میں جو آپ کا خلیل ہے نا، مصر میں جو آپ کا دوست ہے، ایک چٹھی لکھ دیں اس کے نام، غلاموں کو سواریاں دے، بورے دے، اور اس کو لکھیں کہ میرے شہر کے اندر قید سالی ہو گئی ہے، سارے لوگ میرے مہمان بن گئے ہیں، یہ بورے بھیج رہا ہوں، اسے گندم سے بھر کے بھیج دیں، وہ گندم بیچتا تو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند کیا۔ اللہ اکبر، بورے دیے، سواریاں دی، ایک چٹھی لکھ کے دی، فرمایا چاہتا میرا مصر میں جو خلیل ہے نا دوست، اس کو جا کر کے دو۔ یہ سواریاں دوڑاتے ہوئے وہاں پر پہنچے، اس کے سامنے پرچی چٹھی پیش کی، سارے معاملات پیش کی۔ اس نے کہا اگر حضرت ابراہیم کے لیے چاہیے میں دیتا ہوں، منع نہیں، ان کی اہلیہ کے لیے چاہیے میں دیتا ہوں، منع نہیں، لیکن اتنا وافر مقدار میں گندم میں کہاں سے دے سکتا ہوں، یہاں پر بھی قحط سالی ہے، میں نہیں دے سکتا۔ غلام مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، لوٹنے لگے، سواریوں پر خالی بورے واپس لیے۔ کسی نے تجویز پیش کر دی، کسی نے کہا یار پہنچیں گے شام کے وقت، وہ سارے لوگ انتظار میں چھت پہ کھڑے ہو کے ہمارے انتظار کر رہے ہوں گے، ایسا کرتے ہیں تھیلوں میں بجری بھر دیتے ہیں، مٹی بھر دیتے ہیں، ریتی بھر دیتے ہیں، تھیلوں کے منہ سی لیتے ہیں، کم از کم وہ دیکھیں گے، خوش ہو جائیں گے، چلو گندم آ گئی ہے، صبح ناشتہ مل جائے گا، سو تو جائیں گے۔ کہا ہاں یہ تجویز بڑی شاندار، بورے دیے، ریتی بجری مٹی بھر دی، بورے کے منہ سی دیے گئے، سواریوں پہ رکھ کر کے جب وہ پہنچے لوگ خوش ہو گئے، واقعی شام کا وقت تھا، گندم آ گئی، حضرت ابراہیم کا جو مصر کا خلیل ہے اس نے گندم بھیج دی، سب خوش ہو گئے، بورے رکھ دیے گئے۔ صبح ہی صبح حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری اہلیہ بیدار ہوئی۔ بیدار ہونے کے بعد جب اپنے صحن کی طرف آئیں تو دیکھا بورے رکھے ہو، خوش ہو گئے، میرے قابل کا جو مصر میں دوست ہے، خلیل ہے، اس نے گندم بھیج دی۔ بورے کا منہ کھولا، بسم اللہ شریف پڑھ کر، مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس ریتی بجری گندم کو اس ریتی بجری کو نفیس گندم میں تبدیل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات ذہن میں رکھو، یہ اللہ والوں کی ہاتھوں کی بھی برکت ہے۔ دیکھو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، میں گفتگو کرنا چاہتا تھا آج، لیکن تعزیت کی وجہ سے لوگوں کا تانتا بندہ ہوا ہے تو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن کبھی گفتگو کروں گا بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پر، مجھے بچپن سے محبت ہے حضور بابا صاحب سے۔ اب بابا صاحب ایک جگہ موجود، فقیرانہ لباس زیب تن کیے ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا تم لباس دیکھو تو گھن کھاؤ، لیکن جانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا وہ کسی بات پہ قسم کھا بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ کسی کا میلا لباس دیکھ کے اس سے نفرت نہیں کرو، کسی کے لباس پر پیمن لگے ہوئے دیکھ کر خدا کے لیے اسے نفرت نہیں کرو،
کیا پتا کہ کس لباس میں کون اللہ کا محبوب بندہ ہو، کون نیک بندہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فقیرانہ لباس زیب تن کیے ہوئے مقام پر بیٹھے ہوئے، تاجر کا گزر ہوا، وہ شکر لے کے جا رہا تھا، سواریوں پہ شکر کے بورے لدے ہوئے، تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے یا سستانے کے لیے بیٹھ گیا، تو بیٹھا حضرت بابا صاحب کے پاس۔ بابا صاحب نے فرمایا، الگ سلگ ہوئی، فرمایا اس میں کیا ہے؟ اب وہ سوچنے لگا اگر میں کہوں گا شکر ہے تو کہیں بابا جی مجھ سے مانگ نہ لیں، کہا اس میں نمک ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو نمک ہے تو پھر اس میں نمک ہی ہوگا۔ پہنچا بازار میں جا کے کہا میں شکر لے کے آیا ہوں، سارے بیپاری آ گئے، سارے خریدار آ گئے، کہا بڑی اچھی شکر ہے، بڑی بہترین شکر ہے، کوالٹی اس کی بہت اچھی ہے، کہا ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ بورا کھول کے جب تاجروں نے دیکھا اس میں نمک، کہا ہم کو بے وقوف بناتا ہے، شکر لے کے آیا ہوں یہ تو نمک۔ بیٹھ گیا سر پکڑ کر، یہ کیا ہو گیا، کیا ایسا معاملہ ہوا؟ میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے شکر ڈلوائی تھی، بورے کے منہ میری آنکھوں کے سامنے بند کیے گئے، سواریوں پر لادے گئے، یہ شکر نمک میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ سوچتا رہا کہ دماغ کی گھنٹی بجی کہ ہاں اس جگہ پر بیٹھا تھا، وہاں بزرگ بیٹھے تھے، میں نے دل میں کہا کہیں مانگ نہ لے، میں نے کہا کہ اس میں نمک ہے تو انہوں نے کہا کہ نمک ہی ہوگا۔ واپس بوروں کے منہ بند کیے گئے، اسی مقام پر آیا، پاک پتن کے مقام پر ہی آ گئے۔ سمجھ لو بابا فرید اتفاق کی بات کہ پھر موجود، اب جان بوجھ کے بابا صاحب کے پاس آ کر کے بیٹھا۔ پہلے تو نفرت کرتا تھا نا، اب جب پڑے جھوٹے، اب جب اپنا کاروباری لاس دیکھا، اب برابر میں آ کر کے بیٹھ گیا، بڑی تمیز سے سلام دعا۔ ایسا ہوتا ہے، ویسے کوئی نہیں مانتا، بعد میں مان جاتے۔ میرے والد محترم کا جنازہ دیکھ کر سب مان گئے، سب مان گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مخالفین کی زبان خاموش، دیوبندی تک مان گئے۔ بنوری ٹاؤن سے فون آیا، شاہ صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ مفتی نعیم کہتا ہے شاہ صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بنوری ٹاؤن کے محتمی عبدالرزاق، ان کے بیٹے آج آ گئے ظہر میں، کہاں ہے شاہ صاحب، کہاں نماز پڑھ لے، کا برابر ملنے آ گئے، عبدالرزاق صاحب کا بیٹا ہوں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ سب مان گئے۔ دیکھا آپ نے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ تو حضور کی شان دیکھے گا جب قیامت میں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ اوپر پھر تو مان جائے گا، لیکن آقا نہیں مانیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اکبر۔ اب 14 طبق روشن ہو گئے، کاروباری لاس ہے۔ بابا صاحب نے کہا، بابا صاحب مسکرائے، فرمایا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا شکر ہے۔ فرمایا شکر ہی ہوگی تم کہتے ہو؟ فوراً دوڑا، ایک بورے کا منہ کھولا، اللہ نے نمک کو پھر شکر میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بابا صاحب ہے نا۔ ایک عورت آ گئی بابا صاحب کے پاس، بابا صاحب بیٹی کی شادی کرنی ہے، گولڈ چاہیے، سونا چاہیے۔ بابا صاحب نے فرمایا ہم فقیروں کے پاس کیا؟ کہتے ہیں نا ایک فقیر کے گھر میں ڈاکو آ گئے، چور آ گیا، چوری کرنے لگا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے ہمیں یہاں گھر میں دن میں کچھ نہیں ملتا، تجھے رات میں کیا ملے گا؟ تجھے رات میں کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عورت آ گئی، بیٹی کی شادی کرنی ہے، سونا چاہیے۔ جب بعض عورتیں بڑی ہٹلر ہوتی ہے، دماغ بس جو آ جائے تو وہ کہنا ہی ہے، اس میں کر کے جانا۔ بابا صاحب نے فرمایا ابھی فتوحات نہیں ہوئی۔ فتوحات کہتے ہیں نذرانے کو۔ یہ اللہ والے کیا کرتے؟ کوئی نذرانہ دینے آتا، ہاتھ نہیں لگاتے، فرماتے مصلی کے نیچے رکھ دے، اللہ اوپر مصلی کے نیچے رکھ دے۔ کوئی غریب آدمی آتا، فرماتے جاؤ میرے مصلی کے نیچے کچھ ہے، اسے لے کے جاؤ۔
اللہ اکبر، وہ مسلح اٹھاتا نیچے خزانوں کے انبار دیکھتا، اگر لالچ کرتا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے بزرگوں کے واقعات میں پڑھا، یہ فیکس ویکس تو بات کی ایجاد ہے نا، اس فیکس کو بھی بہت بڑی ایجاد قرار دیا گیا، اس پر میڈل ملا جس نے یہ چیز بنائی۔ لیکن بزرگ اگر اپنے کسی دوست کو خط پہنچانا چاہیں اپنے مسلح کے نیچے رکھتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ خط دوست کے بارگاہ۔ اللہ اکبر، یہ بزرگوں کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا صاحب نے فرمایا ہمارے پاس ابھی کہاں سونا وغیرہ، اور تو کہتی ہے کہ میں تو لے کے جاؤں گی، میں تو لے کے جاؤں گی، بس ضد ہو گئی۔ بابا صاحب نے بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، نہیں مانی۔ فرمایا اچھا جاؤ، باہر سے ایک پتھر لے کے آیا، مٹی کا ڈھیلا لاؤ، لے آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے پھونکی، پتھر سونا بن گیا۔ لو اب شادی ہو جائے گی، جاؤ ہماری جان چھوڑو، جاؤ یہاں سے۔ اب وہ اپنے گھر پہنچنے والی ہے، کہتے یہ تو مولوی صاحب نے تو بڑا کمال کر دیا، سونا بنانے کا نسخہ بتا دیا کہ صاحب پتھر لے لو اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھ دو، پتھر سونا بن جائیں گے۔ اپنے گھر میں گئی، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، تشلے کے باہر گئی، کئی سارے پتھر لے آئے۔ اچھا لباس پہ بھی عطر لگایا، دوپٹے پہ بھی عطر لگایا، پتھروں پہ بھی عطر لگایا، بیٹھ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بابا صاحب نے 3 بار پڑھا، اس نے لاکھ بار پڑھ دیا، پتھر پتھر ہی رہے، سونا نہیں بنے۔ صبح ہو گئی، اب جھنجلا اٹھی، بابا صاحب کی بارگاہ میں آ گئی، اب غصے میں کہنے لگی واہ بابا جی، آپ نے نہ تو غسل کیا، نہ تو نئے کپڑے پہنے، نہ تو عطر لگایا، نہ تو پتھروں کو دھویا، نہ تو ان پہ عطر لگایا، میں نے تو سب کچھ کیا، پتھر پتھر ہی رہے، سونا نہیں بنے، کیوں؟ بابا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوچنا میری اس بات کو، رات جب لائٹ بند کر کے بستر پہ لیٹو نہ سوچنا، بڑی اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے خدا کی قسم۔ کہ میں نے تو سب کچھ کیا، پتھر پتھر ہی رہے، سونا نہیں بنے، آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، میں نے لاکھ بار پڑھ دی، کیوں؟ فرمایا بی بی سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس نے کہا غلطی کہاں تھی؟ فرمایا بس تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی، تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی۔ کیا بابا فرید کی زبان سونے چاندی زمرد یاقوت کی تھی؟ یہی گوشت کی زبان تھی۔ بابا صاحب نے بچایا تھا اسے حرام مال سے، شراب کے ناپاک قطرات سے، گالیوں سے، فحش گفتگو سے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہاتھ اٹھاتے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا۔ بچاؤ اپنے آپ کو بھی، برائیوں سے بچاؤ، سود کھانے سے بچو، شراب پینے سے بچو، حرام کھانے سے بچو، گالی اور ننگی گفتگو کرنے سے بچو۔ اس معاشرے میں عورت کی کیا عزت ہو سکتی ہے جس معاشرے میں بندے کو ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں؟ ہو سکتی ہے اس معاشرے میں کوئی عزت؟ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، واپس آئی حضرت سارہ نے سلام اللہ علیہ بورا کھولا، گندم، دوسرا بورا کھولا، گندم، تیسرا بورا کھولا، جتنے بورے اللہ نے نفیس گندم میں تبدیل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے خواتین اور بلائیں، گندم پیسنے لگی، آٹا تیار ہو گیا۔ اب آٹا جب تیار ہوا، ذرا غور سے سنیے گا، اب پراٹھے پکنے لگ گئے۔ یہ مفسرین نے لکھا جو شیر مال ہم کھاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی موجود ہے۔ شیر مال پکنے لگ گئے، پراٹھے پکنے لگ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہو گئے، آنکھیں مبارکہ کھلی۔ میں حیران ہوتا ہوں ان اللہ کے محبوبوں کا اندرونی کنیکشن، اللہ اکبر، روحانیت کی طاقت کس قدر ہے۔ حضرت ابراہیم آئے اپنی اہلیہ کے پاس، پراٹھے پک رہے ہیں، روٹیاں گل رہی ہیں، شیر مال تیار ہو رہا ہے، مسکرائے۔ اب ذرا غور سے سننا، یہاں سے وہاں تک جتنے بیٹھے ہو اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا۔ فرمانے لگے سارا یہ گندم کہاں سے آ گئی؟ عرض کی حضور وہ مصر میں جو آپ کا خلیل ہے نا، دوست ہے نا، اس کے یہاں سے آئی ہے۔ فرمایا سارا غلط، مصر کے خلیل کے پاس سے نہیں آئی، میرے عرش کے خلیل رب جلیل کے یہاں سے آئی ہے۔
اللہ تعالیٰ کو ابراہیم کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بہت مالدار، بہت سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملکیت میں تھے، اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5000 کتے رکھے ہوئے تھے، اور ان کتوں کے گلوں میں سونے کے پٹے ڈلے ہوئے تھے، حفاظت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم ایک مرتبہ اپنے گھر میں موجود اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگی، دھیمی دھیمی، پھر وہ آواز بڑھتی چلی گئی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم نے سارے کام چھوڑ دیے، آواز کی طرف متوجہ، بڑی سریلی اور میٹھی آواز جو کانوں کے ذریعے دل کی دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بڑے متاثر ہو گئے، تلاشی شروع کر دی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک پہاڑ پہ چلے گئے، پہاڑ پر پہنچے، آواز آ رہی ہے، اب آواز تیز ہو گئی، اب قریب آ گئے نا۔ ایک غار میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ لباس انسانی میں موجود اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اللہ اکبر۔ میرے والد محترم بھی سوشل میڈیا پہ کلپ موجود ہے، ہونٹ مبارکہ چل رہے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم غار میں، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ کے بندے تو مجھے اللہ کا ذکر سنا، کیوں خاموش ہو گئے؟ وہ کہنے لگا مفت میں نہیں سناؤں گا، کچھ دن پھر سناؤں۔ فرمایا اچھا چاہیے؟ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مال لے تو پھر دل بھی دے۔ فرمایا مال چاہیے، سنائے گا اللہ کا ذکر؟ جی ہاں، جتنی میرے پاس بکریاں ہیں سب تیری، اللہ کا ذکر سنا، ہزاروں کی تعداد میں بکری۔ سنانے لگا، پھر خاموش ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ کہ جتنا مال دیا اتنا سنا دیا، اور سننا ہے اور مال دیا، جتنے بکرے ہیں سب تیرے، سنانے لگے، پھر خاموش ہو گئے۔ جتنے اونٹ ہیں سب تیرے، جتنی گائیں بھینسیں ہیں سب تیرے، سب کچھ دے دی، پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اب خاموشی کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا جتنا مال دیا سب کا ذکر سنا دیا، اور دیجئے۔ فرمایا اب میری جان کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ بھی لے لے تو مجھے بس میرے رب کا ذکر سنا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ کہنے لگا ابراہیم آپ تو اللہ کے خلیل ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا سے جدا ہیں۔ اللہ کو ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیا۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنو، جب اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تو ملک الموت حضرت اسرائیل کہنے لگے مولا یہ خوشخبری میں ابراہیم کو دے دوں کہ تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، خلیل بنا دیا؟ فرمایا ہاں دے آؤ۔ ملک الموت زمین پہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، ذرا جتنے بیٹھے ہو، اب روح کو کون قبض کرتا ہے؟ مجھے ذرا باواز بلند بتاؤ۔ اسرائیل، ملک الموت نا، اسرائیل آ گئے۔ اب میں آپ کو صوفیہ کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں۔ اب صوفیوں والی بات ایک بیان کروں، بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا، ایمان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تازہ ہو جائے گا، جھوم اٹھیں گے آپ، لیکن توجہ سے سنیں، اور پسند آئے یا نہ آئے، پسند تو آئے گی 100%۔ سبحان اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کس لیے آئے؟ کہ آپ کو مارنے، موت دینے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ خوشخبری تم ہی لے کے آئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا؟ جی ہاں۔ جا کے اللہ سے کہو کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ جا کے کہو کیا کبھی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ صوفیہ فرماتے اب اسرائیل کے پاس کوئی جواب نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے کیا ہوا؟ مولا تیرا خلیل کہتا ہے تو نے تو خلیل بنایا نا ابراہیم کو۔ وہ فرماتے ہیں کیا دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا بڑا شاندار، بڑا شاندار، جتنے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہہ دینا۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جا کر ابراہیم سے کہو جب کبھی دوست کو بلاتا ہے تو دوست آنے سے منع کرتا ہے؟ جب کبھی دوست کو بلاتا ہے تو دوست آنے سے منع کرتا ہے؟ اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم کے سامنے یہ کلمات کہے گئے حضرت ابراہیم نے کہا اب تو سب کچھ لے جا, اب تو سب کچھ لے جا. اللہ اکبر. یہ موت اللہ والوں کو ختم نہیں کرتی, موت سے اللہ والے بس ایک مقام سے دوسرے مقام پہ منتقل ہو جاتے ہیں. بس موت تو ایک پل ہے, اس پل سے گزر کر کے دوسرے مقام پر منتقل ہو جاتے ہیں. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, آگاہ ہو جاؤ کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ کے کلیم کا کیا مقام, اللہ کے خلیل کا کیا مقام میں نے آپ کو بتایا. آؤ سنو اللہ کے حبیب کا کیا مقام ہے. ذرا سنو تو صحیح, اللہ کے حبیب کا کیا مقام ہے. ارے اللہ کا کلیم وہ ہے جو طور پہ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں. اللہ کے حبیب کی یہ شان ہے کہ وہ لامقام رب سے گفتگو کرتے ہیں. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی, مچی تھی دھومیں, وہاں سے انوار ہنستے آتے, یہاں سے نفحات اٹھ رہے تھے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لنترانی, کہیں تقاضے مثال کے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں, تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کہاں گئے تھے. اللہ اکبر. کیا شان ہے. اللہ کے کلیم طور پہ گفتگو کرتے ہیں, اللہ کے حبیب لامقام میں گفتگو کرتے ہیں. اللہ کے خلیل کی یہ شان ہے جو رب فرمائے وہ کرتے ہیں. ابراہیم بیوی بچے کو بیابان سنسان وادی میں چھوڑنا ہوگا, مولا منظور. ابراہیم آنکھ میں کودنا ہوگا, مولا منظور. ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنا ہوگا, مولا منظور. ابراہیم وطن چھوڑنا ہوگا, ہجرت کرنی ہوگی, مولا منظور. اللہ کے خلیل کی یہ شان ہے جو رب فرمائے وہ کرتے ہیں. اللہ کے حبیب کی یہ شان ہے جو کہتے رب اسے قانون بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اب میرا ساتھ دو اور سبحان اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھو تاکہ محفل یادگار ہو جائے. گویا رب فرماتا ہے محبوب یہ ذرہ ذرہ تیرے لیے, قطرہ قطرہ تیرے لیے, صحرا صحرا تیرے لیے, دریا کی روانی تیرے لیے, موجوں کا تناتر تیرے لیے, آبشار کے نغمے تیرے لیے. گلاب کھلتا ہے تو تیرے لیے, گلاب میں سرخی ہے تو تیرے لیے, چمیلی میں سفیدی ہے تو تیرے لیے. آدم کو بھیجا تو تیرے لیے, نوح کو بھیجا تو تیرے لیے, عیسیٰ کو بھیجا تو تیرے لیے, یونس کو بھیجا تو تیرے لیے. پیارے یہ چاند تیرے لیے ہے, یہ سورج تیرے لیے ہے, یہ باغات تیرے لیے ہیں, یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. اور پیارے بس تو ایک میرے لیے ہے. اللہ کی شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ اکبر. اب حضور علیہ السلام کی شان وقت آخر حضور اس دنیا سے پردہ فرمانے والے, ہماری جانوں سے زیادہ عظیم ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آرام فرما. نیند کی کیفیت ہوئی, حضور کی مبارک آنکھیں بند. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ہمارے ماں باپ ان پہ قدموں پہ قربان, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہانے موجود ہے. دروازے کے باہر سے ایک دستک ہوئی یا آواز آئی. فرمایا جا کر کے کہہ دو ابھی حضور کریم علیہ السلام کی آنکھیں لگی. دوسری بار جب آواز آئی, گھر میں حجرے میں جتنے تھے سب پہ خوف کی کیفیت تاری ہو گئی. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی. فرمایا فاطمہ جانتی ہو, لوگ کہتے ہیں نا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. فرمایا فاطمہ جانتے ہو, یعنی ایک کیمرہ تو دیوار کے پیچھے دیکھ سکے اور نگاہ مصطفیٰ نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. کیسی حماقت والی باتیں کرتے ہو. اور میں تمہیں بتاؤں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے آقا میں آپ کی دو باتیں دیکھ کے ایمان لایا. ایک تو آپ نے جنگ بدر کے بعد مجھ سے کہا کہ عباس لاؤ جرمانے کی رقم دو. میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا وہ دروازہ بند کر کے میری چچی کو جو اشرفیوں کی تھیلی دی تھی اس کا کیا ہوا. اور دوسری بات, جب آپ کی پیدائش کی مجھے خبر ملی, چچا تھے نا حضور کے, میں گھر میں آیا, رات کا وقت تھا,
आसमान पे चांद चमक रहा था। मैंने आके झूले मुबारका में आपको देखा, उधर चांद को देखा, चांद हिल रहा था, हरकत कर रहा था, उधर जाए इधर आए, इधर आए इधर जाए। मैंने चांद को हिलते हुए कभी नहीं देखा। मैंने जब महद में झूले में, महद कहते हैं झूले को, आपको देखा, आप उंगली से इधर इशारा कर रहे थे, चांद इस तरफ हो जाता, इधर इशारा करते थे, चांद इस तरफ हो जाता था। मेरे आला हजरत झूम उठे, फरमाते खेलते थे चांद से बचपन में आता, इसलिए ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का, और चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। फरमाया अब्बास ये चांद मुझको रोने से बहलाता था, चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्बास महवे हजरत, हुजूर आप चांद से बातें करते थे, अभी कुछ वक्ती कुछ लम्हाती तो हुए थे आपकी पैदाइश के। फरमाया अब्बास मैं तुम्हें इससे बड़ी बात बताऊं, बताइए। फरमाया अब्बास सुनो, जब मैं अपनी माँ के पेट में था और जब लौहे महफूज पे कलम चलता था, अब्बास मैं उस कलम के चलने वाली आवाज को भी अपनी माँ के पेट में सुनता था। अल्लाह, तुम बात करते हो कि हुजूर दीवार के पीछे नहीं देख सकते। अल्लाह अकबर, तुम्हारे कैमरे देखे, प्यारे मुस्तफा की निगाहे मुबारक ना देखे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया फातिमा जानती हो दरवाजे के बाहर कौन है? बाबा जान मैं नहीं जानती। फरमाया फातिमा वो है जब चाहे जिस औरत को चाहे बेवा कर दे, बच्चों को यतीम कर दे। दरवाजे के बाहर मलकुल मौत है, ये जिसके घर में चाहे बगैर इजाजत के जा सकता है। ऐ फातिमा, ये तेरे बाबा मोहम्मद अरबी का इजाज है, जब तक मैं मुस्तफा इजाजत दूंगा नहीं, मलकुल मौत मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। मलकुल मौत मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर की शान है प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। याद रखो मुसलमानों, हमने एक दिन मरना है, हम सब ने दुनिया से जाना है। हम अजीब लोग हैं, जब कोई मरता है मौत की खबर हम खुद देते हैं लोगों को, मैसेजेस के जरिए से, ऐलानात होते हैं मसाजिद के जरिए से, गुस्ल का, कफन का, दफन का सब इंतजाम करते हैं, जनाजे में शामिल होते हैं, गुस्ल में शामिल होते हैं, कब्र में रखते हैं, कब्र को बंद होते हुए भी देखते हैं। फिर घर आते हैं तो सब भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन हमारे साथ भी ऐसा ही होना है, सब भूल जाते हैं। और अब तो हालत ये हो गई, लोग कब्रिस्तान ही में आप देखें हंसी मजाक में मसरूफ होते, वो तो इबरत का मुकाम है ना, वहां पर भी हंसी मजाक में मसरूफ होते। हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है, जाएं तो कैसे जाएं? इमाम अहले सुन्नत ने रहनुमाई की, फरमाते हैं वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे। हुजूर से ताल्लुक, हुजूर से वास्ता तुम्हारा ऐसा हो कि मरो तुम मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात पे मरो। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, मरो मसलक के अहले सुन्नत व जमात पे मरो। एक साहब कहने लगे शाह साहब इतने फिरके हो गए, हक पे कौन है? मैंने कहा अहले सुन्नत व जमात। दलील क्या है? मैंने कहा दूसरे फिरकों में मौलवी बता दोगे, कारी बता दोगे, आलिम बता दोगे, मुफस्सिर बता दोगे, शेखुल हदीस बता दोगे, एक गौसे आजम लेके आओ, गरीब नवाज दिखाओ, बाबा फरीद दिखाओ, ये सारे आपको अहले सुन्नत व जमात में मिलेंगे। तुम्हारे पास कोई लूला लंगड़ा वली हो ना, उसे भी लेकर के आओ, जरा दिखाओ तो सही। अल्लाह अकबर। जहां इश्क मुस्तफा होता है उसी जमात पे वली होते। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं, हमारा पाकिस्तान वलियों से भरा हुआ, हिंदुस्तान वलियों से भरा हुआ, दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह औलिया अल्लाह से भरी हुई है। फरमाते वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के ये फाजिर गया। देखने वाले ये नहीं कहे अच्छा हो गया, जान छूटी, मर गया। फरमाते नहीं, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के ये फाजिर गया। अर्श पे धूमे मचे के मोमिन साले मिला, अर्श वाले खुश हो जाएं आशिक रसूल आया, या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाला आया। अर्श पे धूमे मचे के मोमिन साले मिला, फर से मातम उठे के तैयब ताहिर गया। जमीन वाले कहें बड़ा नेक था, बड़ा मुत्तकी परहेजगार था,
الحمدللہ میرے ممتاز قادری کو آج کے دور میں دیکھ لو، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے. میرے والد محترم کو دیکھ لو، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے. عرش پہ دھومیں مچے کہ مومن صالح ملا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب